عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے دجال کا تعارف اور اس کا طریقہ کار، اس کا دجل فریب، اس کا فتنہ اور اس کا زمین میں پھیلنا اور یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی، اور ہم نے اپنے جمعے کا اختتام اس بات پہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے باہر 2 فرشتے تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے جو اس کو مدینہ کے اندر قریب بھی نہیں جانے دیں گے۔ مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یوم الخلاص ہوگا، یعنی اس دن یوم الخلاص کس طرح ہوگا کہ اس دن جو منافق اور کافر جو مدینہ میں رکے ہوئے ہوں گے وہ بھی ان 3 زلزلوں کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس طرح دجال جو ہے وہ مدینہ کے باہر تو رہے گا لیکن اندر نہیں آ سکے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس کا منہ جو ہے وہ شام کی طرف پھیر دیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ ہلاک ہوگا۔ اب شام میں وہ کیسے ہلاک ہوگا، اس کی پوری تفصیل تو انشاءاللہ العزیز ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بیان میں وہاں پہ ہم اس کی بیان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اور کس طرح وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، لیکن یہ شام کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پوری دنیا سے مجاہدین اسلام وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام کا آباد ہونا مدینے کی بے آبادی کا سبب ہوگا یہ کہ سارے مجاہدین جو ہیں وہ مدینہ سے نکل کر وہ شام میں حضرت مہدی علیہ السلام ان کی قیادت میں جہاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ پہلے نصارہ سے، عیسائیوں سے ان کی جنگ ہوگی، وہ طویل جنگ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جس میں بے حد و حساب مسلمان شہید ہوں گے اور کافر بھی اتنے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ قتل ہوں گے، لیکن فتح بالآخر مسلمانوں کا مقدر ٹھہرے گی، اللہ کی طرف سے مدد ان کو ملے گی اور ان کو فتح ملے گی۔ اور یہی لشکر جو ہے وہاں پہ جہاں کب استنبول یعنی قسطنطنیہ جس کو اب ہم استنبول کہتے ہیں، اس کو فتح کرنے کے بعد جو ہے جب دجال کے بارے میں خبر نکلے گی کہ دجال آ رہا ہے تو یہ سارے مسلمان جو ہے وہ شام کے میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہاں جبل دخان وہاں پہ اپنی جو ہے وہ جہاد کی لڑائی کی تیاریاں کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ دجال پوری دنیا کا چکر لگا کے آخر میں شام میں پہنچ جائے گا، اور وہاں پہ مسلمان جو وہاں پہ موجود ہوں گے ان کا محاصرہ کر لے گا، مسلمان قلعہ بند ہو جائیں گے۔ لیکن دجال کی قوت دیکھ کے اور دجال کے یہ معاملات دیکھ کے مسلمان اپنا دفاع کرنے میں ہی عافیت سمجھیں گے اور وہ قلعہ بند رہیں گے ایک لمبے عرصے تک۔ وہاں پہ جتنے بھی دن جو اللہ کو منظور ہوں گے وہاں پہ وہ قلعہ بند رہیں گے، اور بڑی سخت تکلیف میں اور بڑی دقت میں وہ وقت اپنا گزاریں گے، اور بڑی ہی ان پر مصیبتیں اس وقت نازل ہوں گی کیونکہ کوئی چیز باہر سے آ نہیں رہی اور اندر وہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں مشورہ کریں گے، مجاہدین مشورہ کریں گے کہ اب کس چیز کا انتظار ہے، اب یا تو اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی جان قربان کر دو یا اس کو ختم کر دو، اب مزید جو ہے ہم اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ قلعہ بند نہیں رہیں گے۔ جس دن مسلمان یہ فیصلہ کر لیں گے اسی دن وہ اپنی تیاری کے لیے صبح ان کا اعلان ہوگا، صبح یہ فیصلہ ہوگا کہ صبح ہم اپنے قلعے کے دروازے کھول دیں گے اور ہم جو ہے دجال کی فوج اس کا سامنا کریں گے۔ صبح کے وقت جس وقت فجر کی اذان ہوگی اور اقامت ہوگی، جس دن مسلمان یہ فیصلہ کر لیں گے اقامت ہو رہی ہوگی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام
دمشق کے سفید مینار کے اوپر نازل ہو جائیں گے، اور وہ اتریں گے تو لوگ فوراً آپ کو پہچان جائیں گے۔ جو مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے لگیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ آپ جو ہے تشریف لائیں، لوگ ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ وہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، یہ اس امت کی تکریم ہے کہ میں عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور نماز پڑھانے کے بعد قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلے گا، سامنے دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر یہودی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، سر پہ خود ہوگا، پوری طرح مسلح ہوں گے۔ دروازہ کھلے گا تو اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلے گا، ادھر دجال ہوگا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، سامنے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو دیکھ کے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے نبی علیہ السلام کما یذوب الملح فی الماء، جس طرح نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ پگھل جاتا ہے، اسی طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو کچھ نہ کہ وہ ویسے ہی مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے، وہ آگے بھاگے گا باب لد، وہاں پہ اس کو جا کے وہ قتل کریں گے اپنے نیزے کے ساتھ، اور اپنے نیزے سے اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح فتح نصیب کر دے گا۔ اس کی جو پوری تفصیل ہے، جو آگے پھر وہ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہودی کس طرح قتل ہوں گے، یہ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاید آئندہ جمعہ ہم اسی پہ انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے، اسی پہ اس کا خطبہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل ذکر کریں گے۔ لیکن ایک اہم بات جو اس سارے خطبات کے بعد ذکر کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت عظیم ہوگا، جس کا سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کو کیا کرنا چاہیے، دجال کے فتنے کا سامنا یا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ چند چیزیں جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں، کہ تاکہ ہم انہیں سیکھیں، انہیں پڑھیں اور ان کو اپنائیں اور سینہ بسینہ آگے پہنچائیں، تاکہ خود بھی اس کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کروائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فتنہ سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز جو دجال کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے وہ یہ کہ انسان اللہ سے پناہ ہی مانگے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، جب آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا نا تو تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتی من فتنۃ الدجال، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ایک صیغہ تو یہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مختلف صیغے جو ہیں وہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے آتے ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من اربع، کہ تم نماز کے آخر میں 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگو، اور ان میں سے ایک فتنہ مسیح الدجال ہے۔ یہ نبی علیہ السلام خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے بہت سارے صیغوں کے ساتھ وہ دعائیں جو ہیں تعوذات جو منقول ہیں، ان میں سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی ہیں۔ پہلی چیز سمجھ آ گئی کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگنی کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات کہ اس بارے میں خود بھی آگاہ رہنا ہے اور لوگوں کو بھی خبردار کرنا ہے۔ اس قصے کو
مسیح دجال کے قصے کو اور اس واقعہ کو جو ہے وہ زبانوں سے یا ذہنوں سے مٹنے نہیں دینا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صعب ابن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا ذکر ہی بھول جائیں گے۔ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، حتیٰ کہ امام ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، امام ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اصل میں بہت ساری چیزوں کا نا وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دین کا علم رکھنے کے باوجود اس میدان میں گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے دجال کے فتنے کا ویسے انکار کر دیا، حتیٰ کہ متواتر احادیث اس میں موجود ہیں۔ آپ ایک بہت بڑا نام سنتے ہوں گے، شیخ محمد عبدہ، یہ مصر کے ایک بہت بڑے امام جو ہے عالم تھے، اور شیخ رشید رضا بہت علامہ آدمی، حتیٰ کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر المنار۔ ان کی اسی طرح ایک مجلہ ہے، مجلات المنار، جس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، بڑا ان کے پاس دین کا علم تھا۔ لیکن جس وقت کوئی شخص گمراہ ہونے لگتا ہے، اللہ المستعان، کسی معاملے میں، انہوں نے بھی دجال کے فتنے کا اپنی تفسیر میں انکار کر دیا، کہتے ہیں دجال ہے ہی نہیں، یہ اس سے مراد ایسے دجل فریب ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی موجود شخص نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا دجل فریب کا نام ہے۔ تو یہ فتنہ اس قدر زیادہ لوگوں میں ہو جائے گا کہ لوگ دجال کو یہی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دجال واقعی کوئی شخص نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا ہے۔ تو وہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ انکار کا فتنہ اتنا بڑھے گا کہ ائمہ کرام جو ہے مساجد میں اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، وہ یہی کہیں گے یہی دجل ہے اور فریب ہے اور یہ اور وہ ہے۔ تو حتیٰ کہ جب یہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے گا تو اس وقت یہ دجال کا فتنہ نکلے گا، کیونکہ اس وقت تو اس کا فتنہ زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا سامنا کیا ہے۔ اس لیے یہ خود دجال کا فتنہ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، اس کے متعلق بچوں کے انداز میں خود سمجھیں اور سمجھائیں، کیونکہ اس وقت تک دجال، جب تک اس کا غلغلہ مچتا رہے گا، دجال اس وقت تک نکلے گا ہی نہیں، اس لیے اس کو عام کرتے رہے۔ تیسری چیز، اس کے باوجود اگر کسی مومن کی زندگی میں دجال نکل آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے رستے سے ہٹ جائے، اس سے دور بھاگ جائے۔ اور کیوں؟ کہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، ایک بندہ وہاں آئے، اس کے پاس کہے گا میں دجال کا سامنا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا سارا، وہ اس کے پاس جائے گا، فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثْ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، اس کے ساتھ اتنے شبہات ہوں گے کہ وہ شخص جو صاحب ایمان ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، وہ جا کے اس پہ ایمان لے آئے گا، اس کے بعد اتنے شبہات ہوں گے، یعنی اس کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا۔ اس لیے جو بھی اس کے بارے میں سنے وہ فوراً اس کے رستے سے ہٹ جائے، اس کے رستے سے ہٹ جائے۔ کیونکہ یہ مثال آپ کو میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، ایک ٹرین آ رہی ہے، مثلا بندہ ٹرین کی پٹری پہ کھڑا ہے، تو ٹرین آ رہی ہے سامنے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے ہٹ جائے۔ بندہ کہ میں نے اس کا مقابلہ ہی کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے انسان کو خود پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، سائڈ پہ ہٹنا پڑتا ہے۔ تو ایسا یہ بھی فتنہ، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے بھی بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے اس سے دور ہٹ جائیں۔ اور دور ہٹ کے کہاں پہ جائیں؟ اگر کسی کے بس میں ہو تو وہ مدینہ میں چلا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ مدینہ بھر جائے گا، میں نے ذکر کیا کہ مدینہ اس وقت بے آباد ہوگا، بڑی جگہ ہوگی مدینہ میں اس وقت، کیونکہ لوگ شام میں چلے جائیں گے۔
اور اس کے علاوہ جو مدینہ نہ جا سکے مکہ چلے جائے، وہ بیت المقدس چلے جائے، اور طور، 4 چیزیں جگہ ہم نے ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يبقى شيء من الارض الا وطأه وظهر عليه الا 4 مساجد، کہ پوری دنیا پہ وہ جائے گا، ہر چیز کو وہ رون ڈالے گا سوائے 4 مسجدوں کے۔ وہ کون سی؟ مسجد مکہ و مسجد المدینہ و طور و مسجد الاقصی، یہ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ نہیں جا سکے گا، مکہ، مدینہ، کوہ طور اور مسجد اقصی، ان 4 جگہوں پہ نہیں جا سکے گا۔ یہ روایت جو ہے کتاب الفتن نعیم ابن حماد کی، اس میں یہ روایت ذکر ہے جس میں 4 کا ذکر ہے، اور شیخ البانی نے قصۃ مسیح الدجال میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان 4 جگہوں، اگر کوئی شخص ان 4 جگہوں پہ جانے پہ قادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يفر الناس من الدجال فی الجبال، کہ لوگ دجال کے فتنے سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، یعنی ایسے پہاڑوں میں، اور ایسے پہاڑوں میں جائیں جو مطلب جہاں پہ عام لوگ نہیں جاتے۔ اب بھی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، جب پوری دنیا میں موبائل موجود ہے، پہاڑوں میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز موجود نہیں ہیں، جہاں پہ دنیا کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، تو ایسے مقامات جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہے اور وہاں پہ جانا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں بہترین مومن وہ ہوگا جو اپنی بکریوں کو لے کے پہاڑوں میں اور بارش کے مقامات پہ چلے جائے گا، وہاں پہ خود ہی اقامت کہے گا اور خود ہی نماز پڑھے گا، یعنی اکیلا ہوگا وہاں پہ۔ تو جس کے پاس بکریاں ہوں تو کیا بات ہے، وہاں پہ دودھ کے انتظام بھی، گوشت کا انتظام بھی، اور جہاں پہ یہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ کھانے پینے کے لیے سبزیاں وغیرہ دوسری چیزیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین ہے کہ جو کہیں نہ جا سکے وہ ان بے آباد ایسے پہاڑوں میں جہاں پہ لوگ نہیں ہیں، یہ جو شہر سے دور ہیں اور جہاں آبادیاں نہیں، وہاں پہ چلے جائیں۔ چوتھی چیز جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان سارے وسائل کو اختیار کرے لیکن فوراً اللہ سے مدد مانگے، اور خاص طور پر وہ شخص جس کا سامنا دجال سے ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ابتلی بنارہ فلیستغث باللہ، کہ جو شخص اس کا سامنا دجال کے ساتھ ہو جائے اور دجال اس کو اپنی آگ میں پھینکنا چاہے تو اس کو اپنی آگ میں پھینکے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ سارے وسائل اختیار کرنے سے کر کے دنیاوی وسائل جو ہے ان سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کی مدد کے بعد جو ہے وہ کیا کرے؟ چھٹی چیز یہ ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہے وہ دجال کے سامنے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اور دوسری روایت میں ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال کے ساتھ ان سب کے باوجود اگر کسی کا سامنا ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ اکثر لوگوں کا سامنا ہوگا ہی اور وہ ان کو پکڑ لے گا، سامنے آئے تو کیا کرے انسان؟ فوراً فلیستغث باللہ، اللہ کی مدد طلب کرے اور سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر دے تو دجال کے سارے دجل، فریب اور فتنوں سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ تو یہ سورہ الکہف جو ہے یہ مومن کی زندگی میں بڑی اہم ہے، کیونکہ سورۃ الکہف جو ہے اس میں بھی بہت بڑے ایک فتنے کا ذکر ہے، جیسے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ لوگ جو تھے، جو مطلب چند لوگ جو تھے وہ اپنے ان کو بھی بڑے ہی فتنوں کا سامنا تھا، بادشاہ تھا، پوری قوم تھی، لیکن یہ ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھ کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا کہ پوری
جو ہے وہ قوم ایک طرف ہے، اس کی فوج ایک طرف ہے، پورے اس کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ایک غار کے اندر بند کر کے ان پر نیند مسلط کر دی، اور کسی کو خواب و خیال بھی نہیں آیا کہ یہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا اور دجال کے سامنے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اور سورۃ الکہف تو ویسے ہر جمعہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ الکہف جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعے اور اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور کر دیتے ہیں۔ اور وہ نور سے کیا مراد ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے، جس سے وہ دجال کو پہچان سکے گا۔ دجال کے جو میں نے بتایا کہ اس کا دجل الفریب اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ اس کو پہچان نہیں سکیں گے۔ تو جو شخص سورہ الکہف باقاعدہ پڑھے گا وہ دجال کو آسانی کے ساتھ پہچان بھی لے گا، اور اس کے سامنے 10 آیات پڑھنے سے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہونا، کہ ہم قرآن کریم سے اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اور جو بھی اللہ کے بارے میں صفتیں آتی ہیں ان ساری صفتوں کو پڑھنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ دجال جو ہے یہ انتہائی بدصورت ہوگا، کہ جس کا آپ دیکھیں وہ ایسے چوڑی ٹانگیں کر کے چلے گا، یعنی وہ سیدھا چل بھی نہیں سکے گا، اس کی ٹانگوں میں بھی جو ہے وہ کجی یعنی ٹیڑھی ہوگی اس کی ٹانگیں، اور اس طرح چلے گا جس طرح بعض شاعرین نے لکھا ہے کہ جس طرح کسی کا ختنہ ہوا ہو نا، وہ چل نہیں سکتا نا سیدھا، تو وہ اس طرح ٹانگیں وہ اس طرح کر کے چلے گا، چلنے بھی مشکل۔ جسم اس کا موٹا ہوگا، قد اس کا چھوٹا ہوگا، آنکھ اس کی ایک ہوگی نہیں، دوسری لٹکی ہوئی ہوگی، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، تو ہمارا رب اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، ہمارا رب جمیل یحب الجمال، خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے حسن و جمال کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جنت میں داخلے کے بعد جنت سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے وہ حاصل کرے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں قرآن کریم میں اور احادیث میں آتی ہیں ان کو جانیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، یہ بھی رب کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اس زندگی میں ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جس نے بھی اس زندگی میں دعویٰ کیا میں رب ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اسی کا نہ پتہ ہو تو ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ دجال جو ہے یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے اسماء و صفات اور اس کے بارے میں جو بھی احادیث میں اور قرآن کریم میں موجود ہے اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ علم شریعت کو سیکھنا، شریعت کا علم جس قدر ممکن ہو وہ دین کا علم حاصل کیا جائے۔ کیوں کہ جس کو دین کا علم ہی نہیں ہے وہ دجال کو کیسے پہچانے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ مدینہ سے نکل کے، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، مدینہ سے نکل کے وہ اس کا سامنا کرے گا، وہ کیسے سامنا کرے گا؟ وہ اس کی جو ہے وہ دجال کی جو صفتیں ہیں اس کو پہچان لے گا۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم موجود ہوگا۔ اس لیے علم شریعت جو ہے وہ خصوصی طور پر دین کا علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور جیسا کہ ان احادیث کا ان کا بھی خاص طور پر مطالعہ کرے جس میں آتا ہے کہ دجال کیسا ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سرخ رنگ کا ہوگا، بال اس کے گنگریالے ہوئے ہوں گے، حبشیوں جیسے بال ہوں گے، وہ کانا ہوگا، موٹا ہوگا، عقیم، وہ بڑی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اولاد ہی نصیب نہیں کریں گے، یعنی وہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح مکتوب ما بین عینیہ کافر، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، تو یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو دین پڑھے گا اور دین پہ عمل کرے گا، جو دین کا علم حاصل کرے گا اور دین پہ عمل کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن، ہر مومن اس کے ماتھے پہ کافر لفظ پڑھ لے گا، لیکن وہ مومن جو دین پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من کرہ عملہ، جو اس کے کاموں کو برا سمجھے گا تو وہی اس سے بچ سکے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی ہو، بالکل نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا اور دین پہ عمل کرنا، یہ چیزیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اللہ کا ذکر، وہ کثرت سے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یہ سنا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال انتہائی قحط سالی کے ہوں گے، اور مومن کس طرح زندہ رہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اذکار اس کے لیے کھانے کا کام دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو اپنا حرز جان بنائیں اور اس کو صبح و شام پڑھیں، تاکہ ہمارا جسم ان اذکار کا عادی ہو جائے، ہماری زبانیں، ہمارا جسم ان اذکار کا عادی ہو جائے۔ اس لیے ان اذکار کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار اور فتنہ مسیح دجال، اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنیادی وسائل، وہ کیا ہے؟ جہاد کی تیاری۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک طرف تو مسلمان کمزور ہوں گے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا ایک گروہ جہاد کے لیے تیار ہوگا، جن کا ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی من ناوأہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ان کے آخری لوگ جو ہوں گے وہ مسیح الدجال کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور جب تک جہاد کے لیے مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات ہم نے ابھی یہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے وہ قلعہ بند ہوں گے، لیکن بڑی مشکل میں ہوں گے۔ جس دن وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، ہم نے نکل کے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اس دن عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اختیار بحیثیت ملت، بحیثیت قوم، جب تک جہاد کی پوری تیاری نہ کی جائے اور تلوار اٹھائی نہ جائے اور ان کے لیے حسب استطاعت جو ہے پوری تیاری اور پوری قوت کو جمع نہ کیا جائے، دجال کے فتنے کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ذاتی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ بچ جائے، کہ مدینہ چلا گیا اس طرح، لیکن مجموعی طور پر اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے جہاد کا علم بلند کرنا ضروری ہے۔ جب جہاد ہوگا، وہاں پہ مسلمان مدینہ سے نکلیں گے، شام پہنچیں گے، پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہنچیں گے، اور پھر دجال کے ساتھ سامنا ہوگا۔ اس سے پہلے جنگیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اور سب مسلمانوں کو اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے، دین پہ قائم رکھے، اسی پہ زندگی ہو، اسی پہ موت ہو۔ عزیزان گرامی، ہم نے ذکر کیا کہ دجال کے ذکر سے غفلت یہ ایک سبب ہوگا دجال کے نکلنے کا، اور ایک سبب ہوگا مسلمانوں کے آپس میں اختلافات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخرج فی زمان اختلاف بین الناس و فرقہ، یہ نکلے گا، لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ منقسم ہوں گے، و بغض من الناس، ہر شخص دوسرے سے بغض رکھتا ہوگا، دل میں دشمنی رکھتا ہوگا، وخفت من الدین، اور دین کا مذاق اڑائیں گے، لوگ دین کو حقیر سمجھیں گے، کمتر سمجھیں گے، دین داروں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا، وسوء ذات البین، رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو
ان چیزوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں لوگ سارے جتنے بھی ہو جائیں، جو شخص ذاتی طور پر ان چیزوں کا خیال کرے، یعنی اختلافات سے گریز کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، تو دجال نکل بھی آئے تو وہ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں نہایت اہم۔ دجال کا فتنہ آپ نے سنا، یہ کتنا بڑا فتنہ، عظیم الشان فتنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، بلکہ دو چیزیں ہم ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کا دجال سے زیادہ ڈر ہے، ان کا دجال سے زیادہ ڈر اور خوف ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ریاکاری۔ ریاکاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مسیح الدجال تو ایک وقت میں نکلے گا نا، لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو ہر وقت جس کا خوف ہے۔ تو آپ صحابہ کہتے ہیں فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک۔ وہ کیا ہے؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ بما یری من نظر الرجل الیہ۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ چلا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، نماز لمبی کر رہا ہے، نماز کو خوبصورت بنا رہا ہے، بظاہر وہ نماز ہی درست کر رہا ہے اپنی، لیکن حقیقت میں مقصد اس کا کیا ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو مزین کر رہا ہے۔ یہ ہے الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، جس سے انسان کو خود بھی، یعنی وہ جس طرح دجال کے فتنوں سے بچنا کتنا مشکل ہے، تو یہ بھی شرک خفی یعنی ریاکاری کا جو فتنہ ہے، اس سے بچنا دجال کے فتنے سے زیادہ جو ہے وہ کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خصوصی طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ دجال جو ہے اس کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا، وہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہے گا۔ ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ دجال لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ جو قتل ہوگا میرے ہاتھ سے وہ جنت میں چلے جائے گا، اور جو گمراہ ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے وہ قتل کرنے کی بجائے ان کو گمراہ کرنا پسند کرے گا۔ تو یہ تو ایک وقت میں جب وہ آئے گا، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کے نام پہ ہی لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، اور لوگ سمجھے یہ ہمیں دین کی طرف لا رہا ہے، اور وہ ان کو شرک کی طرف لے کے جائے، بدعات کی طرف لے کے جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دجال سے بدتر ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ دجال سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر الدجال اخوف علی امتی، کہ میں دجال کے علاوہ ایک ایسے لوگ ہیں ان سے مجھے اپنی امت پہ دجال سے زیادہ خوف ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے امام۔ دیکھیں دجال وہ دجل کے ساتھ، فریب کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ایمان سے کفر کی طرف لے کے آئے گا۔ اور اگر یہی، اور اس کو مومن پہچانیں گے بھی، اس کی نشانیاں ہوں گی کوئی، تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، وہ کانا ہوگا، وہ اس طرح ہوگا، وہ اس طرح ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا اٹھے کہ وہ کیا کرے جناب، آپ کو دین کے نام پہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھے، وہ مسجد کے مصلی پہ بیٹھے، اور مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے یا وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو شرک کی طرف دعوت دینا شروع کر دے، اور لوگ جو ہے بولے، ان پڑھ، ان کو پتہ ہی نہیں دین کا، وہ دیکھیں مطلب قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، وہ ان کو شرک کی طرف لے کے جائے اور ان کو بدعتیں سکھائے دین کے نام پر، دین کے نام پہ ان کو جہالت سکھائے، دین کے نام پہ اللہ کے راستے سے دور کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان لوگوں کے بارے میں، ایسے جو ائمہ ہیں، ان کا خوف مجھے دجال سے زیادہ ہے، کیونکہ دجال کی کوئی علامات ہوں گی، یہ تو دین کے نام پہ، اور ایسے یعنی شکل بھی ایسی
کہ وہ جناب چہرے پہ داڑھی سجائی اور خوبصورت لباس پہن کے اور مسجد میں کھڑے ہو کے ممبر پہ چڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیں اور لوگوں کو غیر اللہ کی دعوت دیں اور لوگوں کو دین سے دور کریں، ایسے لوگ دجال سے بدتر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال، چھوٹے دجال، بڑے دجال، تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔